عقل وہ نور ہے جسے اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں رکھا تاکہ وہ حق و باطل، خیر و شر، عدل و ظلم کے درمیان تمیز کر سکے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، یعنی عقل محض ذہانت یا معلومات کا نام نہیں، بلکہ وہ اخلاقی شعور ہے جو انسان کو خدا، بندوں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان، عقلمند ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے عذر سب سے زیادہ قبول کرتا ہے۔ یہ جملہ بظاہر سادہ لگتا ہے لیکن اس میں اخلاق کی گہرائی چھپی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سب سے بڑا عقلمند وہ نہیں جو زیادہ باتیں جانتا ہو، بلکہ وہ ہے جو معاف کرنا جانتا ہے، جو لوگوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے، جو کسی کی معذرت کو حقارت سے نہیں شفقت سے سنے۔ یہ عقل کی معراج ہے، درگزر اور حلم۔ سب سے بڑا ناقص العقل وہ ہے جو اپنے سے پس لوگوں پر ظلم کرے اور عذر خواہی کرنے والے کو معاف نہ کرے۔ کمزوروں پر ظلم کرنا عقل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ جو معاف نہیں کرتا وہ دراصل اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے۔ عقلمند کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جائے۔ صاحب عقل وہ ہے جو کمزوروں کے ساتھ مہربانی کرے۔ جب کوئی تم سے معافی مانگے تو فوراً معاف کر دو۔ کمزور کو عزت دو، اس پر رحم کرو۔ کسی کی غلطی پر طنز مت کرو، بلکہ اس کے لیے دعا کرو۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے اور بعد میں نادم ہو تو اس کے عذر کو قبول کرو۔ یہی حقیقی عقل ہے۔ پروردگار، ہم تیرے گناہگار، شرمندہ اور نادم بندے آج تیرے حضور جھکے ہیں۔ ہم جنہوں نے کمزوروں کو نظر انداز کیا، معاف کرنے میں تاخیر کی، دوسروں کے عذر کو رد کیا، آج ہم خود تیری بارگاہ میں عذر خواہی کے ساتھ حاضر ہیں۔ یا اللہ، جس طرح تو اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، ہمیں بھی ایسا دل دے جو دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کر سکے۔ ہمیں وہ حلم دے جو علی کے حلم کا پرتو ہو، وہ برداشت دے جو حسن کے صبر کی جھلک ہو، اور وہ معافی کا جذبہ دے جو حسین کے عفو کی خوشبو ہو۔ اے رب کریم، آج تو ہمیں معاف کر دے، آج تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، آج تو ہماری روحوں کو پاک کر دے۔ یا امام زمان، ہم آپ کے ظلم سے بھرے دور میں زندہ ہیں، ہم آپ کے غموں میں شریک نہیں ہو سکے۔ مولا، ہمیں اپنے ماننے والوں میں شامل کر لیجئے، ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیے، ہمیں وہ آنسو عطا کیجئے جو آپ کی جدائی میں بہیں۔